اس جوان نے کہا جب سے اس ہنسی کو دیکھا ہے اور ان کی کنڈل والی زلفیں دیکھی ہیں کسی کے گیسو تکنے کو جی نہیں کرتا. جب سے ان کے رخسار دیکھے نگاہوں میں کوئی رخسار نہیں جچتا, کوئی حسین حسین نہیں رہا. اس نے کہا کوئی اتنا حسین بھی ہے جس کو تو نے دیکھا اور مجھے بھی دیکھنے کے لیے 40 دن راتیں گزر گئیں, تو تیار نہیں تو لے چل مجھے بھی اس حسین کا گرویدہ کر دے, مجھے بھی اس پہ جانثار کر دے. اس نے کہا پھر کلمہ پڑھ لے. اس نے غسل کیا, کپڑے بدلے, کلمہ پڑھ لیا. باپ کو اطلاع بھیجی کہ ابا جان مبارک ہو میں کامیاب ہو گئی. مصلے پر آئی تھی پھٹے کپڑے پہن کر, ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی جوان تو جیتا میں ہاری, اب میں ہار کے آئی ہوں. جب کلمہ پڑھ لیا باپ کو اطلاع کی ابا جان میں جیت گئی, فتح یاب ہو گئی, مبارک, خوشیوں کے شادیانے بج گئے. اور ایسا وفادار پہرے دار دے دیں جو ہمارے پیچھے رہے, اور ہم رات کو ذرا اس کو میں تھوڑا گھمانے کے لیے لے جانا چاہتی ہوں, کل آئیں. گھوڑے پر ساتھ بیٹھ گئی اس کے پیچھے اور تیز رفتار گھوڑے پہ سوار ہو کر کہا چلو مدینہ چلتے. دور پہنچے, دور پہنچے. جب رات کے اندھیروں میں دور تک جا چکے تو آگے کچھ گھوڑوں پر مسافر اور نظر آئے, گھڑ سوار نظر آئے, گرد اڑتی نظر آئی. یہ گھبرا گئی اور اس جوان عاشق نے بھی کہا کہ لگتا ہے کہ بادشاہ کی فوج آ پہنچی ہے. ان کو خبر ہو گئی ہے کہ یہ تو مدینے کے راستے پر جا رہے ہیں, گرفتار کرنے کے لیے آ پہنچی ہے. اس نے بتایا پریشان. اس نے کہا کوئی بات نہیں, تلوار کھینچ لی کہ کوئی بات نہیں, اگر کوئی فوج بھی آ گئی ہے تو میں آسانی سے انہیں قبضہ یا غلبہ نہیں پانے دوں گا. تلوار ہاتھ میں لہرا کے آگے بڑھا. سامنے ایک پردہ پوش ایک گھوڑے پر سوار سامنے کھڑا ہو گیا کوئی, اس کے پیچھے لشکر تھا. اس نے پوچھا پردہ پوش بتا کون ہے, بتا کون ہے. اس نے چہرے سے پردہ پلٹا, اس کا وہ بھائی تھا جو شہید ہو گیا تھا. پوچھا کیسے آئے ہو بھائی جان؟ اس نے کہا جنت سے فرشتوں کی فوج لایا ہوں تمہارا نکاح پڑھانے کے لیے, میں بھیجا ہے, جاؤ بھائی تمہارا بازی جیت کر آ رہا ہے, فرشتوں کو لے جاؤ نکاح پڑھا دو. کچھ ایسے ہوں گے جو پھر حوروں کی طرف نگاہ نہیں اٹھائیں گے. کیا دنیا کیا جنت, جن کی آنکھوں میں وہ حسن سما جاتا ہے, پھر حور بھی ان کی چاہت کا مرکز نہیں رہتی. اس لیے وہ پوچھیں گے, خاص اس لفظ پہ غور کریں, فیقول, وہ پوچھے گا من انت یا حاضی, ہائے ہائے, من انت یا حاضی, اے ادھر پاس کھڑی ہونے والی تو بتا کون ہے, میں تجھے نہیں جانتا. سبحان اللہ. وہ کہے گی میں ایک حور ہوں اور دار مزید سے آئی ہوں. ہائے ہائے ہائے, ایک حسن کی بڑی جلوہ گاہ سے آئی ہوں, ایک حور ہوں. پھر اتنے میں ایک اور حور آئے گی, وہ بھی کہے گی یا ولی اللہ, اللہ کے دوست, کیا ہمارا بھی کوئی حصہ حق ہے کہ نہیں آپ کی زندگی میں؟ وہ سر اٹھا کے پوچھیں گے آپ کون ہیں؟ وہ پھر کہے گی میں حور ہوں, بستی یہ مزید سے آئی ہوں. وہ بستی تک پہنچتے ہیں, اس بستی تک جاتے ہیں, وہ مزید کی بستی کیا ہے, وہاں سے آئی ہوں. فرمایا اس جگہ سے آئی ہوں جس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما کانوا یعملون. فرمایا لوگوں کو, کسی شخص کو اس کی خبر ہی نہیں ہے, کسی کو اس کی خبر ہی نہیں ہے کہ اس کی جگرتوں کے بدلے میں, اس کے جگرتوں کے راتوں کے جاگنے کے بدلے میں
اور راتوں میں کھڑے رہنے کے بدلے میں اور روتے رہنے کے بدلے میں اور دنیا کے عیش و آرام تج کر دینے کے بدلے میں کسی کو خبر ہی نہیں کہ ان ساری چیزوں کے بدلے میں وہاں اس نے کیا کیا سنبھال کے رکھا ہے۔ تو پوچھا باری تعالیٰ کچھ اشارہ ہی دے دے، کیا کیا رکھا ہے، کیا دے گا؟ اس نے کہا بس ابھی اور کچھ نہیں بتانا، اتنا رکھا ہے کہ من قرۃ اعین، دیکھو گے تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ تو یہ ان کے لیے ہے، اور انہی زاہدین کے لیے پھر آگے عابدوں میں سے زاہدوں کے لیے، یہ تو وہ لوگ ہیں ان کو وہ نعمتیں حور کی، قصور کی، جنات کی، باغات کی، سلطنتوں کی ملیں گی۔ اور پھر جو زاہد ہیں آگے ان کو ایک اور مقام ہے، وہاں کی حوریں اور بڑی اونچی نسل کی، آپ نسل کو ایسے سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اونچے درجے کی، جنہیں الحور العین کہتے ہیں، وہ مقام عین ہے، وہ مقام عین ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو پھر ان لوگوں کے لیے وہ وہاں پہنچیں گے جنت میں مقام الحور العین پر، وہاں الحور العین، عین کی حوریں جمع ہوں گی، اجتماع ہوگا، وہ استقبال کریں گی اور نغمے گائیں گی۔ ان کے استقبال میں یہ امام ترمذی نے روایت کیا، اور اس کی سند عین کی بات کی نا، عین کی، علی راوی مولا علی ہیں، راوی اس کے مولا علی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے میں سیدنا علی شیر خدا کے لیے ہمیشہ لفظ مولا یوز کرتا ہوں۔ بعض لوگوں کو، ہمارے اپنے کئی علماء ہیں جن کی رسائی نہیں ہے، فہم نہیں ہے، یہاں تک ان کو وہم گزرتا ہے، چونکہ فہم نہیں ہے سو انہیں وہم ہوتا ہے۔ ہمارے اپنے احباب کچھ علماء، ان کا مولا تو اللہ ہے، مولا تو اللہ ہے، تو آپ مولا علی کہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کس نے بتا دیا کہ مولا صرف اللہ ہے؟ میں نے تو سنا ہے کہ آپ بھی مولا ہیں۔ تو میں نے کہا مولانا نہیں ہے، مولانا اس کا مطلب ہے ہمارے مولا۔ تو آپ کو کوئی مولا کہہ دے تو خوش ہوتے ہیں، علی کو کہہ دے تو ناراض ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کو مولا ساری دنیا کہتی ہے، آپ خوش ہوتے ہیں؟ حتیٰ کہ مولانا ہمارے مولا، پھر کہتے ہیں آپ کو مولوی میرے مولا، اس پر بھی خوش ہوتے ہیں، اور علی کو مولا کہا تو ناراض ہوتے ہیں۔ یہ تو بات ہے۔ اور میں نے کہا پھر یہ کس نے کہا آپ کو کہ مولا صرف اللہ ہے؟ اللہ نے تو یہ نہیں کہا، اللہ نے تو یہ نہیں کہا، آپ کو کس نے کہا کہ مولا صرف اللہ ہے؟ وہ متعجب ہو گئے کہ یہ کیا بات ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ نے تو یہ نہیں فرمایا کہ صرف میں مولا ہوں۔ ان کا تو اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ میں نے کہا اللہ نے فرمایا ہے انما ہوا مولاکم وجبریل وصالح المؤمنین، میں تمہارا مولا ہوں، اللہ نے کہا، اور جبریل بھی مولا ہے، اور مومنوں میں جو صالح ہیں نیک وہ بھی مولا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے مومنوں میں جو نیک ہیں وہ بھی مولا ہے، وصالح المؤمنین۔ تو بولے کوئی کسر ہے؟ کوئی مومنوں میں نیک، ہر مومنوں میں نیک مولا ہے، تو نیک مومنوں میں کوئی مولا علی جیسا بھی ہے؟ وہ مولا نہیں ہے؟ وہ کیوں نہیں؟ تو یہ تو قرآن کی نص کہتی ہے مولا ہے، قرآن کی نص کہتی ہے مولا ہے۔ پھر میں نے کہا قرآن ایک اور جگہ کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارا ولی، تمہارا مولا اللہ ہے اور اس کے رسول ہیں۔ تو مولا خدا بھی ہے، مولا مصطفیٰ بھی ہے، اور فرمایا وہ کامل مومن بھی مولا ہیں، وہ کامل مومن بھی مولا ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا جو شان نزول ہے، مورد خاص، کل میں نے مورد خاص اور مورد عام کی بات بتائی تھی نا، کہ ایک مورد خاص ہوتا ہے
اور ایک اس کے تابع مورد عام ہوتا ہے، وہ فیض عام بھی ہوتا ہے آیت کا۔ تو مورد خاص یہ ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے، نفلی نماز پڑھ رہے تھے، رکوع میں تھے، پیچھے سے کسی حاجت مند سائل نے آ کے سوال کر دیا بڑی شدت میں، آپ نے اس کو طویل رکعتیں پڑھنی ہوں گی، آپ نے اس کو کھڑے رکھنا، دیر تک کھڑے رکھنا مناسب نہ سمجھا، انگوٹھی جو پہنی تھی نفلی نماز تھی، ہاتھ پیچھے کر دیا کہ میری انگوٹھی اتار لو، چلے جاؤ، حاجت پوری کر دی۔ قرآن نے کہا جبرائیل جا کے کہہ دے کہ لوگو تمہارا ولی اور مولا میں ہوں، تمہارا ولی و مولا مصطفیٰ ہے، اور جو حالت رکوع میں خیرات کرتے ہیں وہ بھی مولا ہے۔ حاجت مند سائل نے آ کے سوال کر دیا بڑی شدت میں، آپ نے اس کو طویل رکعتیں پڑھنی ہوں گی، آپ نے اس کو کھڑے رکھنا، دیر تک کھڑے رکھنا مناسب نہ سمجھا، انگوٹھی جو پہنی تھی نفلی نماز تھی، ہاتھ پیچھے کر دیا کہ میری انگوٹھی اتار لو، چلے جاؤ، حاجت پوری کر دی۔ قرآن نے کہا جبرائیل جا کے کہہ دے کہ لوگو تمہارا ولی اور مولا میں ہوں، تمہارا ولی و مولا مصطفیٰ ہے، اور جو حالت رکوع میں خیرات کرتے ہیں وہ بھی مولا ہے۔ یہ جو ولایت ہے یہ ساری محبت ہے بندے کی اللہ سے، اللہ کی بندے سے، بندے کی اللہ سے، اللہ کی بندے سے، یہ ولایت محبت ہے، دوستی ہے۔ ولایت کیا ہے؟ تو یہ جو آیت میں آ رہا ہے، جنتیوں کو حوریں کہیں گی یا ولی اللہ، اے اللہ کے دوست، یہی ولایت سے تو مولائیت ہے۔ یہ سب ایک ہی اصل اور قبیل کے لفظ ہیں، ایک ہی اصل، اور ہمارے لوگوں میں اتنی تفریق اور تفرقہ ہو گیا ہے، اتنی تفریق ڈال دی گئی اور تفرقہ ہو گیا کہ ہمارے دل و دماغ تنگ ہو گئے، ہم فرقہ بندی اور تفرقہ کی آنکھ سے اور اس کی عینک سے دیکھتے ہیں باتوں کو۔ اسی میں سے یہ بھی ہے کہ سیدنا امام حسین کو علیہ السلام کہہ دیا، تو بعض لوگوں کو مشکل پیش آتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ علیہ السلام کیوں کہہ دیا، یہ تو صرف انبیاء کو کہنا چاہیے۔ سادہ سی بات ہے بھائی، کس نادان نے آپ کو یہ پڑھا دی الٹی سیدھی باتیں؟ اگر کوئی شخص آپ مجھے سلام بھیجیں، اعتراض کرنے والے کو کہہ رہا ہوں، اعتراض کرنے والے سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ مجھے سلام بھیجیں کسی کے ہاتھ اور وہ مجھے کہے کہ فلاں مولانا صاحب نے آپ کو سلام بھیجا ہے، فلاں مولانا صاحب نے آپ کو سلام بھیجا ہے، تو شریعت کی روح سے، حدیث کی روح سے میں کیا کہوں گا؟ میں جواب دوں گا اسے وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلام، وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلام، تجھ پر بھی اور اس پر بھی سلام ہو۔ مولانا صاحب آپ کو علیہ السلام کہہ دیا تو آپ کو علیہ السلام کہہ دوں تو جائز ہے، حضور کی آل اطہار کو کہہ دیا تو ناجائز ہے۔ علیکہ وعلیہ السلام، آپ پر اور اس پر بھی سلام ہو جس مولوی صاحب نے بھیجا ہے، جس مولوی صاحب نے بھیجا، تو ہر کسی پر علیہ السلام جائز ہو گیا، جس نے سلام بھیجا علیہ السلام، ہر ایک پر علیہ السلام کہنا جائز۔ جب اہل بیت مصطفیٰ کی باری آئی تو پریشانی ہو جاتی ہے، یہ مروڑ کیسا ہے؟ یہ حسد ہے حضور کے خانوادے سے، اور دراصل حسد ہے بارگاہ مصطفیٰ سے۔ لہذا ان چیزوں کو سمجھا کرو۔